گرد شخصیت ہے جس سے آپ کا واسطہ پڑا ہو؟ یہ میرے تو ایک ہی واسطہ پڑا ہوا ہے، 30 سال سے یہ میرے ساتھ ہی شخصیت بیٹھی ہے، اور یہ مجھے بتاتی رہتی ہے کہ اس نے شادی اس لیے نہیں کی ابھی تک کہ یہ شادی سے پہلے دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کے ہونے والے میاں کے گاؤں میں پکی سڑک ہے، ٹرانسپورٹ ہے، ہاسپٹل ہے، تو تب یہ وہاں شادی کرے گی۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کیا ماں بچے کی صحت کے لیے ان چیزوں کا بھی ہونا ضروری ہے؟ یہ جو فیسلٹیز ہیں، یعنی ہاسپٹل تک پہنچنا، دوائی کا ہونا، ٹرینڈ جو ہیں آپ کی خواتین جو جس کو ہم دائی کہتے ہیں گاؤں میں، اور وہ آپ کے CMW جی میڈ وائف کمیونٹی میڈ وائف، جو، تو یہ ان کا اس کے لیے تو یہ چیزیں چاہیے نا جی، پہنچنے کے لیے چاہیے۔ جی بالکل بالکل، یہ تو وہ ہے نا جو بیسک فیسلٹیز ہیں، پہلے تو پیدائش سے پہلے یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ آپ نے کہیں جانا ہے، ہاسپٹل اگر پہنچنا ہے تو وقت پہ، ظاہر وقت اس وقت بہت اہم ہے، تو سڑک ہوگی تو آپ جائیں گے۔ اسی طرح کمیونیکیشن ہے، آپ کے پاس کوئی گاڑی ہوگی، کوئی ٹرانسپورٹ ہوگی، سڑک ہوگی تو ٹرانسپورٹ ہوگی، پیسے ہوں گے تو ہوگا۔ یہ چیزیں پہلے سے ہی ارینج ہونی چاہیے۔ اب ایسے دور دراز علاقے ایسے ہیں جہاں نہ سڑک ہے، نہ گاڑی ہے، نہ کچھ ہے، چارپائی پہ ڈال کے 2-2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے پیدل آ کے وہ سڑک تک پہنچتے ہیں۔ آپ پھر دیکھیے جو اگر اس وقت کمپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے بچانا بچے اور ماں کو۔ اسی لیے تو میں چاچی عظمت کے حق میں ہوں، وہ تو ہوتی ہی گاؤں میں، بس آواز ہی نہیں عظمت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ چاچی عظمت ہو، بس یہ کہ وہ جو غلط کام کری وہ نہ کریں، باقی جو اچھے کام کر رہی ہیں خود کتاڑیاں کرتی ہیں، خود وہ تو اپنی پوٹلی اٹھائی اور یہ جا وہ جا۔ جی ہاں، وہ یہ جا اور وہ جا ہو جاتی ہے چاچی عصمت۔ جب بھی صحیح نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب کہ بچے کو، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ضرورت ہوتی، بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر ہی بچہ سانس نہیں لیتا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد سانس لینا بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں نا، یہ وہی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹرینڈ بندے کو پتہ چل سکتی ہیں کہ یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو یہ سانس لے گا کہ نہیں لے گا، اس وقت اس کو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ماں کے پیٹ میں۔ تو آئیڈیلی تو یہ ہے، بہت اچھا ہے کہ وہ بر وقت ہسپتال پہنچ گیا ہو۔ اب اگر کوئی ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ بچہ سانس نہیں لے رہا تو پھر اس کو آپ کوشش کرتے ہیں، یہ بہت ساری وجوہات ہیں، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دماغ میں سوجن ہے، سانس نہیں لے رہا، گلوکوز کم ہو گیا، کیلشیم کم ہو گیا، کوئی اور چیزیں ہو گئی ہیں، تو کم از کم اس کو پہلے تو جگانے کی کوشش کریں۔ اس کے منہ سے جو سیکریشنز ہیں، جو رالے ہیں، وہ صاف کریں تاکہ سانس لینے میں آسانی ہو۔ ایک پوزیشن ہوتی ہے جس طرح آپ تھوڑی ساری اپنی گردن کو ذرا سیدھا کرتے ہیں تاکہ سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ یہی وہ ٹریننگ ہے جو کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کو دی جاتی ہے کہ اس وقت یہ کیا کریں، کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہے، وہ سیکنڈز کی بات ہے۔ اگر آپ نے 20 سیکنڈ میں اس کو سانس نہ دلوائی تو خدا نہ خواستہ نہ صرف یہ کہ موت واقع ہو سکتی ہے، اور اگر بچ جائے تو اس کے دماغ میں سوجن، اس کے باقی گردوں میں سوجن، وہ بالکل معذور ہو جاتا ہے ذہنی طور پر۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی چیز ہے، یہ یرکان بھی ہو جاتا ہے نومولود بچوں کو، اور اس کے لیے پھر وہ گھر میں جتنی بھی بڑی خواتین، بزرگ خواتین، وہ اپنے اپنے مشورے دیتی ہیں، یہ کر لو وہ کر لو۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہ اس کا بتائیے کہ اس کا کیا کرنا چاہیے؟ جی انکل، وہ ہوتا یہ ہے کہ 80% جو یرکان ہوتا ہے نا، وہ بالکل نارمل سا ہوتا ہے، اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہوتا یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں لال خلیے زیادہ ہوتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لال خلیے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے یرکان بنتا ہے۔ اس کا جگر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر یرکان جگر کی وجہ سے ہے، اس کا جگر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب کرتے کیا ہے پھر کہ ماں کو چیزیں کھانے بند کر دیتے ہیں کہ جی کیونکہ یہ گرم چیزیں ہیں، یہ ماں کو دیں گے تو یرکان بڑھے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ بچے کو دینا شروع کر دیتے ہیں، کوئی گلوکوز دے رہا ہوتا ہے، کوئی گاجر کا پانی دے رہا ہوتا ہے، کوئی مولی کا پانی دے رہا ہوتا ہے، کوئی اور دوائی دے رہا ہوتا ہے۔ اس میں 80 سے 85% بالکل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ دیکھتے رہیں یرکان زیادہ نہ ہو جائے۔ اگر زیادہ ہو جائے تو اس کو ہسپتال میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر شعاعوں میں اور بعض دفعہ خون تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ کمیونٹی ہیلتھ ورکر جا کے اس کو دیکھتی رہے۔ صحیح۔ اور ماں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر بچہ کے یرکان ناف سے نیچے ہو جائے تو اس کو فوراً کسی قریبی ہسپتال
یا کسی ڈاکٹر یا کوئی جو بھی ٹرینڈ ہے اس کو دکھا دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ مختصراً ابتدائی دیکھ بھال کی اگر بات کی جائے تو ناف بھی بچے کی جو ہے بعض اوقات فوری طور پر اس میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے یا دوسرے جا کے آگے پک جاتی ہے, ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ناف جو ہے وہ ہمیشہ ایک ایسی جگہ ہے, دروازہ ہے جہاں سے جراثیم جاتے ہوتے ہیں. کیونکہ ابھی کنیکشن ختم نہیں ہوا ہوتا تو بہت ضروری ہے کہ اس کا خیال رکھیں, دیکھتے رہیں کہ اس میں سے اگر تو بلیڈنگ آتی ہے تو اس کو باندھ دیں, اور اگر اس میں سے کوئی پیپ آ رہی ہے تو اس کو پھر آپ کو جراثیموں کے لیے دیکھنا پڑے گا, ٹریٹ کرنا پڑے گا. ایک چیز میرا اپنا خیال ہے کہ تقریباً 90% میں یا عام طور پہ نارمل بچے میں جہاں وہ عفونت نہیں ہے, جہاں وہ لالی نہیں ہے, جہاں پیپ نہیں آ رہی, وہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک مس کانسیپٹ ہے کہ ہم اس پہ گھی لگاتے ہیں, سرما لگاتے ہیں, پھر کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں اسپرٹ لگائیے, الکوہل لگائیے. کسی پنگے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں کرنا, اس کو نارمل رکھیے. آج کل کیونکہ پیمپرز بہت استعمال ہوتے ہیں, بس صرف اتنا خیال رکھیے کہ اس کو ناف کو پیمپر کے اندر نہ رہے, پیمپر سے باہر رہے, اور باقی کچھ نہیں کرنا. اور اگر خدا نخواستہ اس میں پیپ آنی شروع ہو گئی یا وہ بہت لال ہو گئی یا کچھ اس طرح, تو پھر وہ قریبی کسی کو دکھا. لیکن یہاں چاچی عظمت کا تجربہ کام آتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, آپ کی سائنس رہ جاتی ہے یہاں پر. کیا کرتی ہیں وہ ماسی؟ ہینگ بہت ضروری ہے. وہ کیا کرتی ہیں؟ ہینگ لگاتی ہیں. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ساری چیزیں لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ان ساروں کا اب ہینگ ہو یا سرما ہو یا گھی ہو, یہ ساروں کے وہاں سے جذب ہوتے ہیں اور جذب ہو کے یہ نقصان دے سکتے ہیں. اس لیے کوشش کیجئے کچھ بھی نہ لگائیے. صحیح, ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر حیدر شیرازی ہمارے ساتھ موجود تھے اور کافی ہماری معلومات میں اضافہ ہوا. ہمیں امید ہے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ ماسی اور انکل سے آخر میں ہمیشہ کی طرح سوال ہے کہ کچھ پتہ چلا آپ کو, پتے کی بات کچھ؟ میں بزرگوں کے لیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اور مس مصیبتیں تم بھی سن لو. اور میں کیوں سنوں بھائی؟ یہ پتے کی بات ہے, تم اسے اپنے پتے ہوئے نہ لے لینا, یعنی غصہ نہ کھا جانا. اور وہ چھوٹا سا شعر ہے کہ ہر نئے آنے والے بچے کی کریں حفاظت ہم, ہر نئے آنے والے بچے کی کریں حفاظت ہم, ماں اور بچے کی دیکھ بھال کو بنا لیں اپنی عادت ہم. زبردست اور بہت ہی اچھا میسج انکل کا. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. ڈاکٹر حیدر شیرازی ہمارے ساتھ موجود تھے. 9 مولود کی ابتدائی دیکھ بھال کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کی, اور اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے 9 مولود میں ہونے والی پیچیدگیاں اور اس کے حل کے حوالے سے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام صحت زندگی.